السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر اسکیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ جی ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بیٹا آپ لوگ ریڈی ہو؟ یس سر۔ چلیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے دایاں سائڈ سے۔ تو سب سے پہلے بچے اپنا نام بتائیں گے اور اپنی کلاس بتائیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از سہیب احمد ایام فرام کلاس 9th۔ السلام علیکم، مائی نیم از حماد منیر اینڈ کلاس 10th۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از محمد امجد، آئی ریڈ ان گریڈ 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از طاہا، آئی ریڈ ان کلاس 7۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از اسماعیل، آئی ریڈ ان کلاس 7۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از ہارون مجید اینڈ آئی ریڈ ان کلاس 10th۔ زبردست جی۔ پہلے فیز میں ہمارے ان شاہینوں نے اپنا تعارف کرایا، اپنی کلاس بتائی۔ تو دوسرے فیز میں ہم ان سے کویشچن کریں گے جنہوں نے باری باری جواب دینا ہے۔ میرے بچوں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جمعے کی خصوصیت کیا ہے، اور جمعے کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ مبارک کی تیاری کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنے کا کہا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جمعے والے دن ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور ان میں سے کیا کیا چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کے والدین نے آپ لوگوں کو بتائی، آپ لوگوں کے اساتذہ نے آپ لوگوں کو بتائی، اور جہاں پر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس مولانا نے، اس مسجد کے خطیب نے آپ لوگوں کو بتائی۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن ہمیں ناخن تراش کرنی چاہیے، جمعے کے دن ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ جمعے کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور اگر خوشبو ہے تو خوشبو لگانی چاہیے۔ ہمیں جمعے کے دن سب سے پہلے صاف میں جا کے نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں جمعے کے دن بال کنگھی کر کے جانا چاہیے۔ جمعے کے دن یہ کہ سب سے پہلے درود کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت۔ ناظرین، ہمارے بچوں نے بتایا کہ ہمیں جمعے والے دن ناخن تراش کرنے چاہیے، صاف کپڑے پہننے چاہیے، غسل بھی کرنا چاہیے، خوشبو ہو تو وہ بھی لگانی چاہیے، اس کے بعد پہلی صف میں جا کے جمعہ ادا کرنا چاہیے، بالوں کو کنگھی بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت اچھی باتیں کیں۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں کو کسی نے بتایا ہے کہ جمعے والے دن سورہ کہف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے؟ کسی نے بتایا ہے؟ سرماز نے بتایا تھا۔ سرماز نے بتایا تھا۔ سرماز صاحب ہمارے یہاں پر فزکس اور میتھ کے ٹیچر ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا جی سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ سورہ کہف کے اوپر ہے۔ تو میرے بچوں، سورہ کہف کے اندر ہمیں 4 قصے ملتے ہیں۔ ان 4 قصوں کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے، اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہوئیں، ان قصوں سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، اور ان قصوں کے توسط سے ہمیں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ میرے بچوں، ان قصوں میں سب سے پہلا جو قصہ ہے وہ ہے غار والوں کا قصہ۔ دوسرا جو قصہ ہے وہ ہے باغ والوں کا قصہ۔ تیسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ چوتھا قصہ ہے ذوالقرنین کا قصہ۔ تو سب سے پہلے سب سے پہلا قصہ ایک بیان ہوا ہے جس میں غار والوں کا قصہ ہے۔ غار والوں کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟
قرآن مجید پڑھا ہوا ہے سارا؟ قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟ مطالعہ کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ صرف تلاوت، زیادہ ثواب ملے گا، جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے، اسی لیے 1 مہینے کے اندر 5 ختم کیے ہیں رٹو طوطے نہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کا گھروں کے اندر بھی اہتمام کریں، والدین کو بھی ساتھ بٹھائیں، والدین سے سبق لیں، ساتھ میں کوئی مسجد ہے تو مسجد میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ ہمیں کیا ہو، اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں علم ملے، ہمیں اس کی تعلیم ملے۔ تو سب سے پہلے جو غار والوں کا قصہ ہے وہ چند نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ کس کے اوپر مشتمل ہے؟ کچھ نوجوان تھے آپ لوگوں کی طرح، تو اس کا جو اس ملک کا، اس ریاست کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے کہا ہوا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے علاوہ انہوں نے کئی معبود بنائے ہوئے تھے کہ اس کی عبادت کرو، جس طرح فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا اللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ سب سے بڑا اللہ اور سب سے بڑا خدا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی ان نوجوانوں کو اکساتا تھا، جبکہ نوجوان جو تھے، نوجوان اچھے تھے، نوجوان ایمان والے تھے، تو ان نوجوانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور نوجوان باغی ہو گئے۔ نوجوان باغی ہوئے تو انہوں نے ان کے خلاف فوجیں بھیجنا شروع کر دیں، پولیسیں بھیجنا شروع کر دیں، ان کے خلاف بندے بھیجنا شروع کر دیے۔ تو وہ جو نوجوان تھے غار میں جا کے چھپ گئے، غار میں جا کے چھپے اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ ہم تیری ہی پناہ چاہتے ہیں اور ہمیں تو پناہ عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک نیند کا غلبہ طاری کر دیا، جو کہ بعض روایت کے اندر کچھ آتا ہے، بعض کے اندر کچھ آتا ہے، لیکن 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نے فتنوں میں نہیں پڑنا، ہم نے اختلاف میں نہیں پڑھنا، ہم نے جو نماز یوں پڑھ رہا ہے، جو ادھر ہاتھ باندھ رہا ہے، جو ادھر ہاتھ باندھ رہا ہے، جو ہاتھ چھوڑ رہا ہے، ہم نے ان فتنوں میں نہیں پڑھنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے ان فتنوں میں نہیں پڑھنا کہ ہم ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والا کافر ہے اور ہاتھ باندھ کے پڑھنے والا مسلمان ہے، ادھر ہاتھ باندھ کے پڑھنے والا مسلمان ہے، ادھر ہاتھ باندھ کے پڑھنے والا کافر ہے۔ ہم نے ان چیزوں میں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف ڈٹنا ہے، ظلم کے خلاف ڈٹنا ہے، ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنی ہے، ہم نے جد و جہد جاری کرنی ہے، لیکن فرقوں میں، مسلکوں میں، ان چیزوں میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ یہ دین کے اندر رکھنے اور یہ دین کے اندر اور ہمارے ایمان کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ یہ تھا پہلا قصہ کس چیز کا؟ غار والوں کا۔ اگلا جو دوسرا قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا وہ ہے 2 باغ والوں کا۔ ایک بندہ تھا، وہ امیر تھا، اس کے باغات تھے، اس کے پاس مال و دولت تھی، تو وہ غرور کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے جو یہ دولت ہے نا، دولت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا نہیں ہو سکتی؟ دولت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکی، یہ بڑھتی جائے گی، میں بیٹھ کے کھاؤں، میری نسلیں کھائیں، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ غرور کرتا تھا، وہ کہتا ہے یہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی محنت کی کمائی ہے۔ جس طریقے سے ابا دبئی میں ہے نا، پیسہ آ رہا ہے، ریال، درہم،
ہمارے پاس پیسے ہیں، ابا کی کمائی ہے، ایسے کی تیسی، آپ لوگ غریب لوگ ہو، آپ لوگوں کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، ہمارا بڑا سا گھر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ باتیں کرتا تھا. آپ تو اچھے بچے ہیں نا، آپ تو نہیں کہتے ہیں؟ آپ لوگ میں سے کوئی کہتا ہے یہ کہ ہم پیسے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، میرے چاچو کا اسکول ہے اور میں ایسے کی تیسی کر دوں گا جس نے کچھ کیا؟ کہتے ہیں امجد؟ ہیں کہتے ہیں یہ؟ تو وہ اس طریقے سے کہتا تھا کہ میرے باغات ہیں، میرے پھل ہیں، میری زمینیں ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. تو پھر ایک بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اس کو بھلائی کی باتیں بتایا کرتا تھا. پھر اس کے علاوہ ایک تو یہ باغ کے اوپر اپنی انا اور تکبر کرتا تھا، جو دوسری بات یہ کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی، کوئی آخرت نہیں آنے والی، یہ ایسے ہی باتیں ہیں. تو ایک بندہ اس کا جو دوست تھا اس کو بھلائی کی باتیں کرتا رہتا تھا، نیکی کی باتیں بتاتا رہتا تھا. تو اس کے پاس آیا تو ان کو کہا کہ تم جب اپنے باغ میں داخل ہو نا تو پڑھا کرو ماشاء اللہ، پڑھا کرو لا حول ولا قوت. انہوں نے کہا جی میرے پاس سارے پیسے ہیں، میرے پاس سارے باغات ہیں، میرے پاس قوت زیادہ ہے، میرے نوکر زیادہ ہیں، آپ کون ہیں کمین، آپ نوکر، آپ سے تو میں بڑا ہوں. جب انہوں نے یہ غرور کیا تو اللہ پاک نے اس کے باغ کو تہس نہس کر دیا، اس کے باغ کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اچھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ویری گڈ. بس ایک ہی بات، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں، میرے پاس زیادہ یہ. ویری گڈ. ہمیں سب سے پہلے غرور نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی دولت کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال کے اندر. اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے، ہمارے ابے کے پاس سب سے بڑی گاڑی ہو، ہمارے ابے کا سب سے بڑا گھر ہو، ہمارے ابے کی بڑی بڑی جائیدادیں ہوں، لیکن وہ جو جائیدادیں ہوتی ہیں، وہ جو مال و دولت ہوتا ہے، وہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے. اس کے اوپر تو رونا چاہیے کہ ہم اتنے زیادہ پیسے کا حساب کیسے دیں گے. ہمیں اس کے اوپر غرور تو کرنا نہیں چاہیے. تو جب غرور کیا تو اس کا حال یہ ہوا. ٹھیک ہے، تو ہمیں غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ تھا دوسرا. تو اس کے بعد جو تیسرا واقعہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مطابق تو ٹھیک کہا، کیونکہ وہ کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ پاک نے اس کو 9 معجزے عطا کیے تھے، اس کو پوری دنیا کا علم عطا کیا تھا، اس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. اس لیے انہوں نے کہا جی میں ہوں. اس پہ اللہ پاک ناراض ہوئے. اللہ پاک نے کہا آپ نے اپنا کیوں کہا؟ یہ تم کو علم تو میں نے دیا ہے. اس بندے نے اگر تم کو کہا تھا کہ سب سے بڑا عالم اس دنیا میں کون ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ. کیا؟ اللہ تعالیٰ. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ. اس میں
یہ سبق ملتا ہے ہمیں اپنے علم کے اوپر اترانا نہیں چاہیے. جی مجھے پتہ ہے اس بات کا، آپ کو کیا پتہ ہے؟ میں دیوبندی ہوں، مجھے پتہ ہے اس چیز کا. ہیں آپ تو بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. یا ہمارے جو استاد ہیں یا جو علماء کرام ہیں، ان کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ ان کے پاس ہوتا ہے. تو ہمیں کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم بات کریں گے تو اچھی بات کریں گے، کام کریں گے تو اچھا کام کریں گے. ایسی باتیں. پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس دنیا میں ایک اور بھی بندہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی کوشش کرنے والے تھے، ان کے اندر عاجزی و انکساری تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اے اللہ میں وہ کون بندہ ہے اور اس بندے سے میں کیسے ملوں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام. وہ جو حضرت خضر ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ عالم ہے، اور ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. لہٰذا وہ آپ کو ملے گا 2 دریاؤں کے سنگم میں. انہوں نے کہا کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک مچھلی کو اپنی ٹوکری میں ڈالو، جیسے ہی وہ مچھلی آپ کی ٹوکری سے نکل کے بھاگ جائے گی دریا میں، وہ جگہ ہوگی وہیں پر آپ کو ملے گا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 80 سال اس کی تگ و دو کے اندر چلتے رہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اپنے علم کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے. چوتھا واقعہ ہمیں اسی سورہ میں ملتا ہے، ذوالقرنین کا قصہ. اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نبی تھے یا نہیں. تو وہ ایک بادشاہ تھے، اللہ پاک نے اس کو اتنی بادشاہت دے رکھی تھی، مشرق کے کونے سے لے کر مغرب کے کونے، لیکن وہ بادشاہ بڑے مہربان تھے، بڑے عادل تھے، بڑے انصاف پرست تھے. ظالموں کے خلاف ڈٹ جایا کرتے تھے، ظالموں کو تو چھوڑتے ہی نہیں تھے، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے. انصاف کا تقاضا ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے تھے. ایک دفعہ ایک قوم نے ان سے شکایت کی، یہ جو جوج ماجوج ہے نا، جوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس زمین کے اوپر فساد برپا کرتے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑائی جائے. ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، ہم آپ کو اس کا دولت دیتے ہیں، آپ ایک دیوار قائم کریں. تو یہ جو ذوالقرنین تھا ایک بڑا بادشاہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو ان سے چھٹکارا دلاؤں گا لیکن اس کے بدلے میں پیسے نہیں لوں گا. اور انہوں نے جو مال و دولت کی پیشکش کی وہ کیا کر دی؟ ٹھکرا دی تھی. کیا کر دی تھی؟ ٹھکرا دی تھی. تو انہوں نے وہاں پر کیا کی؟ دیوار دے دی، دیوار دے دی، اور جوج ماجوج وہیں کے وہیں رہ گئے. جوج ماجوج وہیں کے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کیا؟ کہ ہم نے اپنے حکمران بھی ایسے چننے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوں، جو کہ نیک لوگ ہوں، جو کہ انصاف کرنے والے ہوں، جو ظالموں کے خلاف لڑنے والے ہوں، جو کہ ہاں. تو ایسے حکمران ہمیں کیا چاہیے؟ ایسے ہم نے حکمران چننے ہیں، ایسے حکمرانوں کو ہم نے ووٹ دینا ہے. تو میرے پیارے بچوں، سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ بھی جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کا نور پیدا کرتا ہے، جو نور اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے. اور یہ نور روشن ہوگا محشر والے دن اور قیامت والے دن.
اور جو بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں اس سے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو ابتدائی آیات کریمہ ہیں اس کو پڑھنے سے انسان فتنوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے، دجالی فتنوں سے. یہ دجالی فتنے تھے نا، کس میں کہ ہمیں کیا غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا، ہمیں اپنے علم کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیک حکمرانوں کا چناؤ کرنا چاہیے، اور ہمیں حکمرانوں کے ظلم و ستم پہ اور کافروں کے ظلم و ستم پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، بغاوت کرنی چاہیے ہیں. ہمیں ان کے خلاف، بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ ان کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے. اگر غلط حکمران ہیں تو ان کی جگہ کے اوپر صحیح حکمران ہمارے آنے چاہیے. تو یہ جد و جہد ہے، یہ بغاوت ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جو بھی سورہ کہف کی جمعے والے دن تلاوت کرے گا وہ ان سارے فتنوں سے بچ جائے گا، وہ ان سارے فتنوں سے بچ جائے گا. وہ نہ تو غرور کرنے والا ہوگا، نہ تو کسی کفر کی پیروی کرنے والا ہوگا، نہ اپنے علم کے اوپر اترانے والا ہوگا، عمل زیادہ سے زیادہ کرے گا اور اچھے سے اچھے حکمرانوں کے لیے دعا کیا کرے گا، برے حکمرانوں سے اللہ کی پناہ چاہے گا. تو میرے بچوں، آپ لوگوں نے ہر جمعے کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ سورہ کہف کا اہتمام کرنا ہے. کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ سورہ کہف کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہم ان دجالی فتنوں سے کیا رہیں؟ بچے رہیں. دجالی فتنوں سے بچے رہیں، اور ہم سب کو اللہ پاک اس دعا کے ساتھ کہ اس سورہ کہف کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم پورا قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے سیشن کا کیا کرتے ہیں؟ اختتام کرتے ہیں. اللہ نگہبان.